الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. محترم حضرات، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، معزز خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام تعریفیں اس رب العالمین کے لیے سزاوار ہے جس نے ساری کائنات کو صرف 6 دنوں میں پیدا فرمایا، جس کا کوئی شریک نہیں، جو وحدہ لا شریک ہے. وہ جسے چاہتا ہے عزت و سربلندی عطا فرماتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے مال و دولت عطا فرماتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے اولاد عطا فرماتا ہے. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت. حمد کے بعد درود و سلام نازل ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام نبیوں پر، رسولوں پر، شہداؤں پر، صالحین پر، خصوصاً میرے اور آپ کے پیارے نبی، آخری نبی، سید المرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حضرات، آج کے خطبے کے لیے جس عنوان کا انتخاب کیا گیا ہے وہ توبہ استقامت، توبہ اور استغفار، اس کی ضرورت اور اس پر استقامت. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء میں فرمایا انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ توبہ اللہ کن لوگوں سے قبول کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں سے توبہ قبول فرماتا ہے جو نادانی میں، جہالت کی بنیاد پر کوئی غلطی ان سے سرزد ہو جاتی ہے، غلطی ہونے کے بعد، گناہ ہونے کے بعد، ثم یتوب من قریب، بہت جلد وہ توبہ کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ
کہ ان لوگوں کے لیے توبہ نہیں ہے، یعنی اللہ ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں کرتا ہے جو گناہ پر گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب موت کا وقت قریب آ جاتا ہے یا جو ہے جان کنی کا جب عالم ہوتا ہے تو جب جا کر کہتے ہیں کہ میں اب توبہ کرتا ہوں، تو اللہ ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں کرتا ہے، کیونکہ جب تک عالم غیب میں تھا، جب تک اس کو موت کا پتہ نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے توبہ کا دروازہ اس کے لیے کھلا تھا۔ لیکن جیسے ہی جو موت کے فرشتوں کو وہ دیکھ لیتا ہے، جب وہ عالم شہود میں چلا جاتا ہے، تو اب اس کے لیے توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور ان لوگوں کی بھی کوئی توبہ نہیں ہے جن کی موت کفر کی حالت میں ہوتی ہے۔ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ دردناک عذاب کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں اپنے نیک بندوں کی صفت بیان فرمایا کہ نیک بندے وہ ہیں جو جب بھی گناہ ان سے سرزد ہو جاتا ہے، جب بھی غلطی ان سے سرزد ہو جاتی ہے، تو فوراً اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں، اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرتے ہیں، اپنے گناہوں پر شرمندگی کا اظہار کرتے ہیں، اور فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یقبل التوبۃ عن عبدہ ما لم یغرغر، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کب تک توبہ قبول کرتا ہے؟ اپنے بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک وہ جو ہے غرغرے کی حالت میں نہیں چلا جاتا ہے۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ رجل یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل حتی تطلع الشمس من مغربہا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دن کو اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات میں گناہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو، تاکہ رات میں جن لوگوں نے خطائیں کی، گناہیں کی، اللہ ان لوگوں کی توبہ قبول کرے، اور رات میں اللہ تعالیٰ ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن میں گناہ گار جو تھے وہ لوگ توبہ کریں، اللہ ان کی توبہ کو قبول کرے۔ اور یہ کب تک ہوتے رہتا ہے؟ یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے، اس وقت تک ہر دن، خصوصاً تہجد کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ اللہ کے نیک بندے، ان کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ تہجد کے وقت، صبح سحری کے وقت جو ہے استغفار کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں گناہ کے، کیونکہ حدیث میں بھی ہے نا کہ ہر روز اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانی دنیا پر نازل ہوتا ہے، اللہ کا نزول ہوتا ہے، اور اللہ اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی گنہگار جس کی میں توبہ قبول کروں، جس کے کوئی گناہوں کو معاف کروں۔ ہم میں سے توبہ کرنے والے لوگ بہت ہیں، توبہ کرتے ہیں، لیکن ہماری توبہ کیا ہے؟ ہماری توبہ کا مذاق ہے کہ ہم توبہ کرتے ہیں، فوراً پھر دوسرے جو ہے لمحے میں وہی گناہ کو دہراتے ہیں۔ ہم جو ہے ابھی جمعہ میں توبہ کریں، جمعہ کے بعد جائیں وہی گناہ پھر سے دہرائیں۔ توبہ کرنے والوں کی کمی نہیں ہے، لیکن توبہ پر استقامت، توبہ پر جمے رہنے والوں کی کمی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ توبہ استغفار یہ ہر آدمی کی ضرورت ہے، ہر آدمی کی ضرورت ہے۔ کوئی آدمی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، چیلنج نہیں کر سکتا، چاہے وہ کتنا بڑا متقی ہو، کتنا بڑا پرہیزگار ہو، عابد ہو، عالم ہو، ولی ہو، کہ اس سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ ہر آدمی، ہر ایک سے گناہ سرزد ہوتا ہے، دن میں گناہ کرتے ہیں، رات میں گناہ کرتے ہیں، خلوتوں میں گناہ کرتے ہیں، جلوتوں میں گناہ کرتے ہیں، جان بوجھ کر کرتے ہیں، انجانے میں غلطیاں ہو جاتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ توبہ استغفار یہ ہر ایک کی ضرورت ہے۔ جتنے بھی انبیاء ہیں، سارے انبیاء نے توبہ استغفار کیا، اور انبیاء اکرام نے اپنی قوموں کو توبہ کی تعلیم دی، استغفار کی تعلیم دی۔ آپ قرآن پڑھتے جائیے، انبیاء کے واقعات پڑھتے جائیے، آپ کو ہر نبی نے اپنے قوم سے توبہ استغفار کے لیے کہا۔ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے،
راوی حدیث کہتے ہیں کہ ان کننا لنعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المجلس یقول اللہم اغفر لی ذنبی، اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم 100 مرہ۔ کہ راوی حدیث کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار ایک مجلس میں یہ دعا اتنی بار پڑھتے، اگر ہم گنتے تو جو ہے 100 مرتبہ سے زائد ہوتے۔ ان کننا لنعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المجلس یقول رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم 100 مرہ۔ کہ پیارے نبی، دوسری حدیث میں ہے کہ میں دن میں 70 سے زائد مرتبہ توبہ کرتا ہوں، اور اس روایت میں ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں یہ دعا، استغفار کی جو دعا ہے، 100 سے زائد مرتبہ پڑھ رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کر رہے ہیں، اللہ سے مغفرت مانگ رہے ہیں کہ ہم جیسے گنہگار، خطا کار، سیاہ کار کا کیا علم ہونا چاہیے، ہم کیسے اطمینان سے رہ سکتے ہیں، ہم کیسے اللہ کی پکڑ سے بے خوف ہو سکتے ہیں، کیسے اللہ کی گرفت سے ہم بے خوف ہو سکتے ہیں، کہ ہم کو تو اور زیادہ توبہ استغفار کرنا چاہیے، کیونکہ ہم سے اور گناہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا ہے، آپ کے سارے، آپ سے کوئی گناہ سرزد ہوتے نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کی مغفرت کا، بخشش کا اعلان فرما دیا۔ سورہ محمد اور سورہ فتح میں پڑھیے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبی، کہ اگلے پچھلے سارے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معافی کا اعلان کیا، لیکن اس کے باوجود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توبہ استغفار کا یہ حال ہے۔ تو ہم جیسے گنہگار، ہم جیسے جس فتنوں کے دور میں ہم رہ رہے ہیں، جہاں پر ہر جگہ نگاہوں کی حفاظت مشکل ہے، اپنے ایمان کی حفاظت مشکل ہے، اپنے ایمان کی حفاظت مشکل ہے، تو ایسے وقت میں جہاں ہر قدم قدم پر ہمیں چیلنجز ہیں، ہم سے غلطیاں اور گناہ سرزد ہو رہے ہیں، تو ہمیں توبہ استغفار کو کتنا لازم پکڑنا ہے، اور ہر آدمی کی کتنی ضرورت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ ہوتے ہیں، لیکن گناہ پر اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ اللہ تعالیٰ خصوصاً ان بندوں سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے کہ جو جن سے گناہ زیادہ ہو گئے ہیں، قل یا عبادی الذین، اے پیارے نبی میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، گناہ کر کے، خطا کر کے، اسرفوا بہت زیادہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ گناہ زیادہ ہو گئے بول کر جو ہے خاموش بیٹھ جانا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اعلان کر رہا ہے وقت ہے، مہلت ہے، توبہ استغفار کر لو۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، شرط یہ ہے کہ ہماری توبہ توبۃ النصوح ہو، ہماری توبہ میں ندامت ہو، ہماری توبہ میں شرمندگی ہو، ہمارے توبہ میں وہ خلوص ہو، ہمارے توبہ میں وہ تاثیر ہو، آئندہ گناہ نہ کرنے کا وہ عزم مصمم ہو، توبہ کر کے پھر دوبارہ اس گناہ کی طرف لوٹنا نہیں ہے، توبۃ النصوح ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ معافی کا اعلان کر رہا ہے، انہ هو الغفور الرحیم۔ اور ایک حدیث کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے اپنے بندوں کے گناہ کو کتنی بار معاف کرتا ہے، ایک حدیث قدسی ہے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یحکی عن ربہ عز وجل، یقول اللہ عز وجل اذا اذنب عبدی ذنبا قال اللہم اغفر لی ذنبی، یقول اللہ عز وجل کہ اذنب عبدی ذنبا فعلم ان له ربا یغفر الذنوب ویأخذ بالذنب، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بندے کے بارے میں کہتا ہے کہ میرا بندہ گناہ کرتا ہے، اس سے غلطی ہو گئی، غلطی ہونے کے بعد وہ دعا پڑھتا ہے اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندے نے گناہ کیا، اور گناہ کرنے کے بعد وہ جانتا ہے،
وہ اس کا ایک رب ہے. فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا، وہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہے. یغفر الذنوب ویأخذ بذنبی، اور گناہوں پر گرفت کرتا ہے، اس لیے فوراً وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے ثم عاد ذنبا، پھر اس کے بعد دوبارہ وہی گناہ کرتا ہے. پھر گناہ کرنے کے بعد پھر کہتا ہے اللہم اغفر لی ذنبی. پھر اللہ تعالیٰ وہی کہتا ہے کہ میرے بندے کو معلوم ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہے، اس کی مغفرت کرتا ہے، گناہوں پر اس کی گرفت کرتا ہے، اس لیے وہ مغفرت ایسا 3 اور 4 مرتبہ 3 مرتبہ سیم دہراتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے، استغفار کرتے رہتا ہے بندہ. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اعمل ما شئت فقد غفرت لك، میرے بندے جو چاہے تو کر، میں نے تیری مغفرت کر دی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم گناہ کرتے جائیں اور جو ہے اپنی منمانی چلائیں، نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر گناہ ہو جاتے ہیں کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابین، کہ ہر بنی آدم، ہر انسان گنہگار ہے، خطا کار ہے، ہر ایک سے گناہ سرزد ہوتا ہے. اور یہ یقینی بات ہے انسان ہونے کے ناطے سے، بحیثیت انسان، بحیثیت بشر، ہر انسان سے گناہ سرزد ہوتا ہے. لیکن سب سے بہترین انسان وہ ہے، سب سے بہترین گناہ گار خطا کار وہ ہے جو گناہ ہونے کے بعد گناہ پر مصر نہیں رہتے. والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا. گنہگار تو ہیں، استغفار کرتے ہیں، لیکن استغفار کرنے کے بعد کیا ہے، جو گناہ کرتے ہیں اس پر بار بار اس گناہ کو نہیں دہراتے ہیں، اس پر اصرار نہیں کرتے ہیں، اس پر قائم نہیں رہتے ہیں گناہ پر، وہ گناہ کو چھوڑ دینے کا عزم مصمم کرتے ہیں. اللہ نے اپنے نیک بندوں کی صفت بتائی کہ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ. اللہ سوال کر رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کون ہے جو گناہ کو معاف کر سکتا ہے. اللہ کتنا رحیم ہے، اللہ کتنا کریم ہے، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الشورى میں فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے اور بہت سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. کچھ گناہ تو ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نیکیاں کر لو اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتا ہے. وضو کرو آپ کے گناہ معاف، نماز پڑھو آپ کے گناہ معاف، اور اسی طرح بہت سارے اعمال صالحہ اللہ معاف کرنے کے لیے، مغفرت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے مختلف بہانے بنا دیا کہ میرا بندہ وضو کر لیا تو اس کے گناہوں سے جو ہے جھڑ جاتے ہیں، صلہ رحمی کرتا ہے اس کے گناہوں سے جھڑ جاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الشورى میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کتنا کریم ہے کہ بندہ گناہ کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اگر بندہ توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے تو اس گناہ کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے. سورہ فرقان پڑھیے، سورہ فرقان میں عباد الرحمن کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفات بتائی. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ اللہ ان کے جو لوگ ایمان لائے، توبہ کی، اعمال صالحہ کی، اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے. جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے. ابو ذر سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لعارف آخر اہل النار خروجا من النار واعرف آخر اہل الجنت دخولا الى الجنہ. اللہ کے رسول نے کہا کہ مجھے معلوم ہے، میں جانتا ہوں کہ سب سے آخر میں جس کو جہنم سے نکالا جائے گا اور سب سے آخر میں جو جنت میں داخل کیا جائے گا میں اس کو جانتا ہوں. پیارے نبی نے کہا فَيَقُولُ يُؤْتَى بِرَجُلٍ، ایک آدمی کو لایا جائے گا، ایک آدمی کو لایا جائے گا. فَيَقُولُ، اللہ تبارک و تعالی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نحو کبار ذنوبہ فَاسْأَلُوهُ عَنْ صِغَارِهَا، کہ اس کے بڑے گناہوں کو ایک طرف رکھ دو، چھوٹے گناہوں کے بارے میں اس سے سوال کرو.
چھوٹے گناہوں کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کے بارے میں اس سے سوال کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے آہستہ سے سوال کرے گا، چھوٹے گناہوں کے بارے میں سوال کرے گا۔ فَيُقَالُ لَا عَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا عَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا، اے میرے بندے تو نے فلاں دن فلاں 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 گناہ کیا تھا، تو نے فلاں دن تجھ سے فلاں، وہ اعتراف کر لے گا، کیونکہ وہ انکار نہیں کر سکتا، وہ انکار کسی چیز کا انکار نہیں کر سکتا۔ انکار لا يستطيع ان ينكر من ذلك شيئا، اس میں سے کسی چیز کا، کیونکہ اس نے وہ کیا، اللہ تعالیٰ اس کو یاد دلائے گا، ایک ایک گناہ یاد دلائے گا، بندہ ڈر جائے گا۔ اب یہ چھوٹے گناہ کا یہ حال ہے، چھوٹے گناہوں پر اتنی سخت گرفت ہو رہی ہے، مجھے پوچھا جا رہا ہے ابھی بڑے گناہوں کا دفتر تو ابھی باقی ہے۔ اللہ ایک ایک گناہ کے بارے میں سوال کرے گا، وہ اقرار کر لے گا، بندہ ڈر رہا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ جس طرح میں نے دنیا میں تیرے گناہوں پر پردہ پوشی کی تھی، تیرے گناہوں پر پردہ ڈال دیا تھا، آج جا ان گناہوں کو میں معاف کر رہا ہوں اور مغفرت کر رہا ہوں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ سَيِّئَةٍ حَسَنَةٍ، کہ ہر گناہ کے بدلے میں تجھے میں ایک نیکی دیتا ہوں۔ تو نے جتنے گناہ کیا تھا، فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ سَيِّئَةٍ حَسَنَةٍ، ہر گناہ کے بدلے تیرے لیے ایک نیکی ہے۔ تو بندہ کہے گا کہ اللہ، فَيَقُولُ يَا رَبِّي عَمِلْتُ أَشْيَاءً لَا أَرَاءَ ہَا ہُنَا، کہ میں دنیا میں بڑے بڑے بھی گناہ کیا تھا لیکن یہاں گناہ مجھے نظر نہیں آ رہے ہیں، میں نے دنیا میں اور بہت بڑے بڑے گناہ کیا تھا۔ فیقول، بندہ کہے گا عملت اشیاء لا اراها ہا ہنا، میں نے بہت زیادہ گناہ کیے تھے لیکن وہ گناہ یہاں پر نظر نہیں آ رہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث بیان کرتے ہوئے ہنس دیے، فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت نواجزہ، یہاں تک کہ آپ کے دانت جو ہے کونچلیاں نظر آ گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ یہ ان لوگوں کے لیے جو توبۃ النصوح کرتے ہیں، جو سچے دل سے توبہ کرتے ہیں اپنے گناہ کا اصل مقصد ہے، توبہ استغفار کا اصل مقصد ہے کہ بندہ گناہ پر نادم ہو، بندہ گناہ پر شرمندگی محسوس کرے، آئندہ نہ کرنے کا عزم مصمم کرے۔ اگر بندے کو اپنے گناہ پر ندامت ہے، شرمندگی ہے، گناہ کرنے کے فوراً بعد تو شرمندگی رہتی ہے، لیکن گناہ کرنے کے کئی سال بعد بھی شرمندگی ہو، گناہ کو یاد کر کے اللہ کے سامنے استغفار کرے، ایسے واقعات ہمیں بہت کم ملتے ہیں۔ محترم حضرات، توبہ استغفار یہ بہت بڑی عبادت ہے، توبہ استغفار بہت بڑی بندگی ہے اور اس کے بہت سارے فضائل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ اللہ تعالیٰ پیارے نبی سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے کہ جب تک آپ اے نبی اس قوم میں ہیں اس قوم پر عذاب نہیں آئے گا، جب تک آپ اس قوم میں ہیں، اس امت میں ہیں، یعنی یہ پیارے نبی سے کہا جا رہا جب تک نبی کسی بھی قوم میں ہوتا ہے، نبی جب تک وہاں پر موجود ہوتے ہیں وہاں عذاب نہیں آتا ہے۔ نبی کے بعد، نبی کے گزر جانے کے بعد، نبی کے وفات کے بعد عذاب آ سکتا ہے، یا نبی کے اس علاقے سے ہٹ جانے کے بعد وہاں پر عذاب آ سکتا ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ سورہ توبہ میں ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبُهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اس قوم کو بھی اللہ عذاب نہیں دے گا جو قوم استغفار کو لازم پکڑتی ہے، جو قوم استغفار کو لازم پکڑتی ہے اللہ اس کو بھی عذاب نہیں دے گا۔ یہ مشرکین کے بارے میں کہا جا رہا ہے، مشرکین کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ مشرکین کب استغفار کرتے تھے؟ مشرکین مکہ کب استغفار کرتے تھے؟ جب طواف کرتے تھے تو غفرانک غفرانک کہتے تھے۔ اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا، جو قوم استغفار کرے گی، توبہ استغفار کو لازم پکڑے گی، اللہ کے عذاب سے نجات کا ذریعہ ہے، اللہ کی پکڑ اور اللہ کی گرفت سے نجات کا ذریعہ ہے۔ ہم سے کتنے گناہ ہوتے ہیں، ہر آدمی اپنے دامن میں جھانکے، ہر آدمی اپنے آپ کا جائزہ لے، اپنے آپ کا جائزہ لے، اپنے اندر جھانک کر دیکھیں کہ کتنے ایسے گناہ ہیں ہمارے اندر، کتنی ایسی خطائیں اللہ تعالیٰ جس پر پردہ ڈالا ہوا ہے۔ اللہ کا کتنا کرم ہے،
سلف میں سے کسی کا قول ہے کہ اگر گناہ کی بدبو ہوتی تو روئے زمین یا پوری بستی میں بدبو پھیل جاتی۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے جو ہے گناہوں میں گناہ کرنے کے بعد اس کا جو ہے کوئی تاثیر نہیں ہے، کوئی بدبو اس کے اندر نہیں ہے۔ اگر ہوتی تو ہر آدمی بدبودار ہو جاتا۔ کتنے ایسے گناہ ہیں ہم راتوں میں کرتے ہیں، خلوتوں میں جلوتوں میں کرتے ہیں، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ ان پر پردہ ڈال دیتا ہے، دوسروں کے سامنے ظاہر نہیں فرماتا ہے۔ لیکن ہر آدمی اللہ کے سامنے اپنے ان گناہوں کا تذکرہ کرے، اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے توبہ استغفار کو لازم پکڑے۔ اللہ کی پکڑ اور اللہ کی گرفت سے بچنے کا یہی ذریعہ ہے، استغفار کو لازم پکڑے۔ بہت سارے فائدے ہیں استغفار کے، بہت سارے فائدے ہیں۔ ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، سورہ اعراف میں پڑھیے۔ سورہ اعراف میں اللہ تبارک و تعالیٰ، سورہ اعراف کی آیت نمبر 201 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ متقی کا مطلب یہ نہیں کہ اس سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتے، متقی سے بھی گناہ سرزد ہوتے ہیں، لیکن ان کی کیفیت کیا ہے کہ ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، کہ متقین جب ان سے کوئی شیطان کے کسی بہکاوے میں وہ آ جاتے ہیں، یعنی ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، تذکروا، فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، پھر وہ دیکھنے لگتے ہیں، مطلب اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقین کی صفات بیان فرمائی۔ یہ کون لوگ ہیں؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ آپ صحابہ اکرام کے توبہ استغفار کو پڑھیے، صحابہ کے واقعات پڑھیے۔ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا، قبیلہ غامد کی ایک خاتون امرأہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، ان سے بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا تھا، پیارے نبی کے پاس آئی، گناہ پر اتنا نادم، معلوم ہے کہ اس گناہ کی سزا انہیں کیا ملنے والی ہے، لیکن پھر بھی آخرت کی سزا سے بچنے کے لیے پیارے نبی کے پاس آئی۔ پیارے نبی کے پاس آ کر اپنے گناہ کا اعتراف کیا کہ اللہ کے رسول، مجھ سے بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا۔ پیارے نبی نے اپنا چہرہ ادھر پھیر لیا، پھر وہ ادھر سے آئی، پھر پیارے نبی سے کہا کہ اللہ کے رسول، مجھ سے بہت بڑا گناہ سرزد ہوگا۔ پھر آپ نے ادھر چہرہ پھیر لیا، پھر وہ ادھر سے آ کر 4 مرتبہ اس نے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا کہ اگر کوئی آدمی 4 مرتبہ اپنے گناہ کا اعتراف کر لیتا ہے تو اس پر حد نافذ ہو جاتی ہے۔ اپنے گناہ کا خود اگر اعتراف کرتا ہے 4 مرتبہ، تو پیارے نبی چاہ رہے تھے کہ وہ توبہ کر لے، لیکن اس نے بار بار اپنے گناہ کا اعتراف کیا۔ جب 4 مرتبہ ہو گیا تو پیارے نبی نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب ان پر حد تو لازم ہے، لیکن پیارے نبی نے کہا کہ ابھی تم حمل سے ہو، ابھی حد تم پر نافذ نہیں کی جا سکتی، جاؤ ولادت کے بعد آنا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ولادت کے بعد کچھ دنوں کے بعد وہ خاتون آئی، اپنے بچے کو گود میں لیے، کیا پیارے نبی اللہ کے رسول مجھے پاک کیجئے، گناہوں سے پاک کیجئے، مجھے سزا دیجئے۔ پیارے نبی نے کہا کہ ابھی تو بچہ چھوٹا ہے، اسے دودھ کون پلائے گا اگر تم پر سزا نافذ، جاؤ بچہ جب اس قابل ہو جائے کہ وہ کھانا کھانے لگے یا روٹی کھانے لگے اس وقت آنا۔ پھر وہ خاتون گئی، پھر جو ہے تھوڑے دنوں کے بعد، کچھ ماہ کے بعد اپنے گود میں بچے کو اٹھا کر لائی کہ اس حال میں کہ بچے کے ہاتھ میں روٹی تھی، یہ بتانے کے لیے کہ اب بچہ کھانے کے قابل ہو گیا ہے، اللہ کے رسول مجھے گناہوں سے پاک کیجیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو ایک صحابی کے حوالے کیا، پھر ان کو سنسار، اسلام میں جو سزا ہے سنسار اور رجم انہیں کیا گیا۔ جب پتھروں سے مارا جا رہا تھا تو ایک صحابی پتھر سے مارے تو خون کا کوئی چھیٹا اس پر جو ہے گرا، تو صحابی نے ان کے بارے میں کچھ سخت الفاظ یا کچھ جو ہے کراہت محسوس کی، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تم اس خاتون کے بارے میں کہہ رہے ہو، لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ تَوْبَتُهَا 70 رَجُلًا مِّنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، کہ تم اس خاتون کے بارے میں ایسا کہہ رہے ہو کہ اس نے ایسی توبہ کی، اگر اس کی توبہ کو مدینے کے 70 گنہگاروں میں تقسیم کیا جائے تو سارے لوگوں کی مغفرت ہو جائے۔ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً، دیکھیے توبہ، ندامت، گناہ کے فوراً بعد آدمی نادم ہوتا ہے، لیکن کچھ دن گزر جانے کے بعد آدمی جو ہے اس کو آدمی اس پر نادم نہیں ہوتا ہے۔ یہاں پر دیکھیے ایک صحابیہ
کتنے دن، کتنے، تقریباً اگر ہم حساب لگائیں تو 2 سال، کم سے کم 2 سال تک اپنے گناہ کا احساس ان کو رہا، اور آخرت کی سزا سے بچنے کے لیے، آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے پیارے نبی نے کیسی تربیت کی تھی۔ پیارے نبی کی تربیت کا یہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ صحابہ گناہ ہونے کے بعد خاموش نہیں بیٹھتے تھے، گناہ پر شرمندگی کا احساس اور گناہ سے پاک ہونے کے لیے معلوم ہے سزا کیا ملنے والی، کتنی بڑی سزا ملنے والی ہے، لیکن اس کے باوجود آ کر گناہ کا اعتراف کرنا، اور بار بار خود آ رہی ہے، کوئی پیارے نبی بلا نہیں بھیج رہے ہیں، خود آ کر گناہ سے اپنے آپ کو پاک کرانے کے لیے آئے۔ پیارے نبی کی تربیت کا نتیجہ تھا۔ ایک واقعہ نہیں ہے، ایسے کئی واقعات ہیں۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ غزوہ تبوک کے موقع پر ان صحابہ میں سے تھے جو غزوہ تبوک سے بغیر عذر کے پیچھے رہ گئے تھے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر بہت سارے منافقین بھی پیچھے رہ گئے تھے، منافقین نے آ کر جھوٹے عذر بتا کر منافقین بچ گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا تھا وحی کے ذریعے، لیکن جھوٹے عذر بتا کر، لیکن 3 صحابہ ایسے تھے جنہوں نے جھوٹ نہیں بولا، کہا کہ اللہ کے رسول ہمارے پاس کوئی عذر نہیں تھا، محض سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے ہم جنگ سے پیچھے رہ گئے تھے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 دن تک سارے صحابہ ان سے بائیکاٹ کی، سارے جو حتیٰ کہ ان کے گھر والے بھی ان سے بائیکاٹ کے لیے حکم دیا گیا۔ وعلی سورہ توبہ پڑھیے، اس میں ان 3 صحابہ کی توبہ کا واقعہ ذکر ہے۔ وعلی الثلاثة الذین خلفوا حتی اذا ضاقت الارض بما رحبت، کہ زمین اتنی کشادہ ہونے کے باوجود ان کے لیے تنگ ہو گئی تھی، کوئی بات کرنے والا نہیں تھا۔ کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میں نماز کے لیے آتا مسجد میں، پیارے نبی سے سلام کرتا تو سلام کا جواب نہیں ملتا 50 دن تک۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کا اعلان کیا، ان کی توبہ کے بارے میں آیتیں نازل کی سورہ توبہ میں 3 صحابہ کے بارے میں، تو پیارے نبی نے کہا کہ ابشر خیر یوم، کہ جو ہے خوش ہو جاؤ، آج کا دن تمہاری جو ہے زندگی کا سب سے بہترین دن ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں صادق کہا، تمہیں سچا کہا، اللہ تعالیٰ نے سچا کہا۔ کعب بن مالک کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کیا تھا اور میں نے نیت کر لی تھی کہ اگر اللہ میری توبہ قبول کرتا ہے تو میں اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں گا۔ تو اللہ کے رسول میں نے یہ نیت کی، آپ گواہ رہیے میں اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، کچھ اپنے لیے بھی رکھ لو۔ تو خیبر میں ان کی ایک زمین تھی، وہ اپنے لیے رکھ لیے، باقی کا سب اللہ کے حوالے کر دی، اللہ کے لیے وقف کر دی۔ پھر دوسرے انہوں نے کہا کہ میں نے یہ بھی نیت کی تھی کہ اللہ نے مجھے یہ مقام اور میری توبہ، میری سچائی کی وجہ سے اللہ نے توبہ قبول فرمائی ہے، سچائی کی وجہ سے، تو میں یہ عہد کر رہا ہوں کہ اب سے میں آپ سے جو ہے زندگی بھر جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اور وہ مرتے دم تک اپنی توبہ پر قائم رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ زندگی میں کئی ایسے موقع آئے جہاں مجھے جھوٹ بول کر میں بچ سکتا تھا، لیکن میں نے اس توبہ پر قائم رہا اور ہمیشہ میں سچ بولتا رہا۔ کعب بن مالک، ایسے کئی واقعات ہیں۔ حسن بصری کے پاس دیکھیے توبہ استغفار، آخری واقعہ سنا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حسن بصری کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ شادی ہو کر کئی سال ہو گئے، اولاد نہیں ہو رہی ہے، بے اولاد کے لیے اس نے شکایت کی۔ تو حسن بصری نے کہا کہ جاؤ استغفار کرو۔ پھر کچھ دنوں کے بعد ایک اور شخص آیا، اس نے کہا کہ میرا کاروبار نہیں چل رہا ہے، تجارت نہیں چل رہی ہے، تو میں نے مال و دولت کی کمی کی شکایت کی۔ حسن بصری نے کہا کہ جاؤ استغفار کرو۔ پھر تیسرا شخص آیا اور اس نے جو ہے کہا کہ بارش نہیں ہو رہی ہے، زراعت یا اس میں جو ہے مشکل ہو رہی ہے۔ حسن بصری نے کہا کہ جاؤ استغفار کرو۔ تو ان کے جو شاگرد تھے بیٹھے ہوئے، تو انہوں کہتے ہیں کہ تینوں شخص آئے، الگ الگ جو ہے پرابلمس لے کر آئے، لیکن آپ تینوں کو ایک ہی بات بتائے کہ استغفار کرو۔ حسن بصری نے کہا کہ میں نے کوئی نئی بات نہیں کی۔ کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا، سورہ نوح آپ پڑھ لیجئے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ کہ توبہ استغفار کے اتنے فوائد ہیں، اتنے ثمرات ہیں کہ آدمی استغفار کریں۔
ہر وقت کئی مواقع پر استغفار کا حکم، بڑی بڑی عبادتوں کے بعد استغفار کا حکم دیا گیا، نماز، فرض نماز کے بعد استغفار کا حکم دیا گیا، اور اسی طرح جو ہے حج کے بعد استغفار کا حکم دیا، حج کے ارکان مکمل ہونے کے بعد۔ بہت سارے مواقع ہیں، آدمی کو توبہ استغفار لازم پکڑنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کے گناہوں کو، خطاؤں کو معاف فرمائے، جانے انجانے میں ہم سے جو غلطیاں گناہ ہو گئے اللہ ان گناہوں کو معاف فرما دے مولا، اے اللہ ہم سب کی مغفرت اور بخشش فرما دے مولا، اے اللہ ہر طرح کے شر سے، فتنوں سے، بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما مولا، اے اللہ ہمیں جو بیمار ہیں انہیں صحت و عافیت عطا فرما مولا، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے مولا، اے اللہ ہم میں سے جن کے والدین باحیات ہیں انہیں صحت و تندرستی عطا فرما مولا، جن کے والدین وفات پا چکے ہیں اللہ ان کی قبروں کو منور فرما دے مولا، اللہ ان پر رحم و کرم کا معاملہ فرما مولا، اے اللہ سارے عالم اسلام میں جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں، مظلوم ہیں، اے اللہ ان مسلمانوں کی حفاظت فرما مولا، اے اللہ غیب سے ان کی مدد فرما مولا، اے اللہ ہر طرح کے عذابات سے ہماری حفاظت فرما لے مولا، قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذابات سے بچا لے مولا، اے اللہ جنت الفردوس میں ہم سب کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما، آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واتوب الیہ۔